شفقت فرمائیں گے، گھنٹوں کی بات منٹوں میں کرنی ہے، آپ کی نظریں بھی میری طرف رہیں، 100% متوجہ رہیں۔ میں تو حضرت جی سے دعا لینے آیا ہوں، یہاں بیان کرنے نہیں آیا۔ اللہ ہماری جمعہ کی حاضری، آج کے دن کی حاضری قبول فرمائے۔ ادب سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی ابراہیم وعلی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے کچھ مٹ گئے اور کچھ مٹ جائیں
حسین تیرا نام مٹانے والے، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے لہو سے سارے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے کہ بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجاہد اسلام، پیر طریقت، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا پیر محمد زاہد الراشدی صاحب، مدیر ادارہ اعلیٰ، ذی قدر علماء کرام، احباب ذی وقار، اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کے لیے حاضر ہیں۔ دل سے دعا کریں یہ حاضری اللہ عز و جل اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بلا تمہید عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج تاریخ ہے 10 محرم، اور ماہ محرم قمری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے بعد ماہ صفر المظفر، پھر قمری لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ۔ اسی طرح قمری مہینوں میں ماہ رجب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، قمری لحاظ سے رمضان المبارک روزوں کا مہینہ۔ اسی طرح سال کا جو آخری مہینہ اب پچھلا قریب میں گزرا ہے، سال کا 12واں آخری مہینہ ذوالحج، اس کا معنی ہے وہ مہینہ جو حج والا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے۔ شیخ میں آپ کی سرپرستی میں اور اس مرکز میں پہلی دفعہ گفتگو کا موقع ہے، وہ بھی آپ کی محبتوں کی وجہ سے، تو میں کچھ ایسی باتیں دینا چاہتا ہوں جو عوام الناس کو روز روز جلسوں میں نہیں ملتی۔
میری جو نئی نسل ہے نوجوان بچے، انہیں اسلامی سال کا پتہ ہی نہیں ہے اور مہینوں کے قمری لحاظ سے نام بھی نہیں آتے۔ میرے بچوں کو یہی پتا ہے کہ جنوری فروری یہ دسمبر تک سال ہے، حالانکہ اسلامی عبادات کا سارا سلسلہ قمری لحاظ سے مہینوں میں ہے۔ حج ہے تو چاند کے حوالے سے، ماہ محرم ہے تو چاند کے حوالے سے، رجب المرجب ہے تو چاند کے حوالے سے، اہل ذوق بیٹھے ہیں شب برات ہے جو چاند کے حوالے سے، لیلۃ القدر ہے تو چاند کے حوالے سے۔ ایسی محافل اجتماعات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نئی نسل جو موبائل دور کی پیداوار ہے، ان بچوں کو دین کا تعارف ہو جاتا ہے۔ تو میں پہلا جملہ بیان کا ہدیہ کرنے چلا ہوں شیخ سے دعا لیتے ہوئے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم۔ بھئی میری گفتگو کا اپنا ماحول ہے، تھوڑی مجھے ادب سے آواز کی خیرات چاہیے۔ آپ بولیں گے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ اور آخری مہینہ ہے ذوالحج۔ کون سا مہینہ؟ اب سنو، حسن اتفاق ہے کہ پہلا مہینہ محرم یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے اور آخری مہینہ ذوالحج وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ یعنی اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے اور انتہا بھی قربانی۔ آپ کا تشریف لانا، اللہ کے گھر میں حاضری دینا، سینے میں شرابور ہو کے بیان سننا، سبحان اللہ الحمدللہ بولنا، سجدوں میں گرنا، اللہ کے حضور گر گرانا، یہ بھی تو قربانی ہے۔ سنو، ماہ ذوالحج بھی قربانی، ماہ محرم بھی قربانی۔ ایک تحفہ دوں جو روز بیانوں میں نہیں ملتا، ارباب نظر سنو، حسن اتفاق ہے کہ جو قربانی ماہ ذوالحجہ کو ہم نے کی، وہ دمبے ذبح کیے تھے، ماہ ذوالحجہ قربانی ہے، وہ بھی ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، اور ماہ محرم کی آج جو قربانی ہے یہ بھی 10 تاریخ۔ قدر کرنا میرے بھائیو، ماہ ذوالحجہ 10 تاریخ قربانی، ماہ محرم 10 تاریخ قربانی۔ اور مزل و حاصل پور کے روشن ضمیرو، شاہ کاظمی کہتا ہے ماہ ذوالحجہ کی 10 کی جو قربانی ہے وہ بھی ایک میدان میں ہے، ماہ محرم کی 10 آج جو قربانی ہے یہ بھی ایک میدان ہے۔ جو حج عمرے کر کے آئے ہو نا، بیت اللہ روضہ رسول اللہ دیکھ کے آئے ہو، شہر مکہ میں جس میدان میں قربانیاں پیش کرتے ہیں اس میدان کا نام ہے میدان مینا۔ بولیے میدان مینا، وہ بھی میدان ہے، 10 تاریخ ہے، قربانی ہے۔ اور آج جس قربانی کا میں تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں یہ بھی ایک میدان ہے، اور اس میدان کا نام ہے میدان کربلا۔ ایک تحفہ اور دو، میدان مینا قربانی، میدان کربلا قربانی، احباب ذی قدر میدان مینا میں جس پر چھری آئی جو قربان ہو رہا یہ بھی نبی کی اولاد ہے، اور میدان کربلا میں جو قربان ہو گئے یہ بھی نبی کی اولاد۔ شیخ میں اب ایک جملہ دے رہا ہوں، اس سے مجھے آپ دعا ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا تعلق، احباب حیران ہوں گے کہ شاہ کاظمی نے مینا کربلا کو کیوں ملانے لگا۔ ہمارا تعلق ان دو گھر
کہ جو مینا میں قربان ہو گئے اس ابراہیم خلیل کی ہم ملت ہے، اور جو آج کربلا میں قربان ہو رہے ان کے نانا محمد عربی کی ہم امت ہیں۔ ہمارا دونوں سے احترام کا تعلق ہے، ہم ملت ابراہیم ہے، بولو ملت ابراہیم، ملت ابراہیم ہے اور امت محمد ہے۔ شیخ میں کمال کا ایک جملہ دوں، ابھی نمازی آئے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، قیام ہوگا، رکوع، پھر سجدے، پھر قاعدہ التحیات میں جب بیٹھو گے، آصل پور کے روشن ضمیروں، ابھی قصہ زمیں برسر زمیں میری تقریر کا رزلٹ ابھی آدھ گھنٹے بعد جب آپ نماز میں درود شریف پڑھو گے تو مینا والوں پر بھی درود و سلام ہے، کربلا والوں پر بھی درود و سلام ہے۔ اس میں مجھے سبحان تھوڑی اور بلند چاہیے، لفظ سلام بولو، کیونکہ گزرتے ہوئے بعض کہتے ہیں دیوبندیاں کی نگری ہے، درود و سلام جو نہیں بنتے، مجھے معاف کرنا، یہ صوفیاء کی نگری ہے۔ شاہ کاظمی کہتا ہے ہم درود و سلام والے ہیں، بابا میرا مرکز ہے، میرا روحانی تربیت کی جگہ ہے، علم و عمل ہے، تعلیم و تربیت جامعہ ہے، بڑوں کی یادیں ہیں، بڑوں کی سرپرستی ہے۔ اللہ گواہ سید قرآن لے کے بیٹھا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مینا والوں پر بھی درود و سلام ہے، کربلا والوں پر بھی درود و سلام ہے۔ اب میں وہ درود شریف پڑھوانے لگا ہوں جو آپ نے ابھی پڑھا، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھا تھا، اب سمجھ کے پڑھیں گے کہ اس درود میں کہاں مینا والوں کا تذکرہ ہے، کہاں کربلا والوں کا تذکرہ، سمجھ کے پڑھیں گے۔ وہ آل ابراہیم ہے اور کربلا والے آل محمد ہے، بولو آل محمد، کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کیا شیخ امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں۔ دل میں محبت نہ ہو اور آل محمد پڑھتا رہے تو کیا ثواب ہے، کیا نماز ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود شریف مدہ لے کے پڑھا کرو گے، جہاں آل ابراہیم کا لفظ آئے یہ مینا والوں کی قربانی ہے، جہاں آل محمد کا تذکرہ آئے بابا یہ کربلا والوں کی قربانی ہے۔ اچھا ایک لفظ ہے محبت، آپ عقیدت مند ہو، حضرت جی سے محبت ہے، مجھے بھی کمال درجے کی محبت ہے، ان کی بھی ہمارے ساتھ شفقت ہے، دیرینہ تعلقات ہیں، ایک ہے محبت۔ دانشوروں، قرآن کی زبان میں محبت سے کئی درجہ بڑھ کر ایک لفظ ہے مودت۔ مودت بولو، قرآن میں ہے، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ ذوالقرنین آپ ذرا ساؤنڈ والے کے پاس آئیں، میری لئے تلاوت میں سیٹنگ کرائیں، پھر جائیں بیٹا۔ بہت اچھا چلا رہے ہیں، اللہ آپ کی رزق میں برکت دے۔ میرا بیٹا آ رہا ہے آپ کے قریب، ذرا دو باتیں کرنی ہیں، بہت اچھے، آپ بیٹھو تاکہ لے میں اور قرآن کی تلاوت میں فرق نظر آئے۔ بابا جمعہ کا دن ہے، شاہ کاظمی کی زبان ہے، کربلا کا بیان ہے، سید کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مزہ لو قرآن کا۔
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لفظ مودت لیجئے، مودت. اب میں ایک آیت اور پڑھنے لگا ہوں. بزرگوں قرآن سمجھو، جوانوں قرآن سمجھو، احباب دی وقار قرآن سمجھو. علم و عمل کے مرکز جامعہ تعلیم و تربیت حاصل پور میں آئے روشن ضمیروں قرآن سمجھو. محبت اور ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. الفت اور ہے، محبت اور ہے. جب اہل بیت کی بات آئی، آل رسول کی بات آئی، گھرانے محمدی کی بات آئی، قرآن نے نہ الفت بولا نہ محبت بولا. فرمایا لا اسألكم علیہ اجرا الا المودہ، الا المودہ. او داڑھی والا، پگڑی والا، محمدی کلمہ پڑھنے والا، علم توحید لہرانے والا، تکبیر کے نعرے لگانے والا، تجھ پہ لازم ہے آل رسول سے مودت والا رشتہ قائم کر. جوانوں اہل بیت سے مودت کی جھلک لاؤ، آل رسول سے مودت کی جھلک لاؤ، گھرانے محمدی سے مودت والا تعلق لاؤ. لفظ مودہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سنو، اہل بیت سے کرو مودت. کیا کرو؟ مودت. محمد شہزاد معذرت کے ساتھ یوں سمجھو کہ میں نے ایک ایک فرد کا نام لیا. محمد شہزاد صاحب اور احباب دی وقار. میری نظروں میں نظر رکھو. لفظ محبت بھی نہیں ہے، الفت بھی نہیں ہے. لفظ آیا اہل بیت سے مودت تو لازم ہو گیا کہ ہم سمجھیں مودت کسے کہتے ہیں. میں نے تفاسیر میں پڑھا حاصل پوری ہو. مودت کا رشتہ، مودت کا رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو رشتہ مچھلی اور پانی کے درمیان ہوتا ہے. مچھلی پانی میں ہے، زندہ ہے، شاد ہے، آباد ہے، بڑھتی ہے، پھیلتی پھولتی ہے. مچھلی کو پانی سے نکالو، صحرا خشکی پہ ڈالو، بغیر پانی کے مچھلی تڑپ رہی ہے. چھریاں پھیرنے دی لوڑ نہیں، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. صاحب مشاہدہ لوگ بیٹھے ہو، تڑپ رہی ہے مچھلی، پھڑک رہی ہے، سانس باقی ہو. اس تڑپتی پھڑکتی مچھلی کو اٹھاؤ، پھر
پانی میں ڈالو، جو ہی پانی میں مچھلی آتی ہے تو جان میں جان آ جاتی ہے۔ یہ رشتہ مودت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ جس کی محفل میں ذکر اہل بیت چھڑ جائے مومن کی جان میں جان آ جائے۔ اب مجھے نظر آیا، ذرا مزہ لو، ہمارا یہ صوفیاء کا مرکز بھی ہے، مجاہدین کا مرکز بھی ہے، الحمدللہ بتوفیق اللہ تعالی۔ اہل نظر سنو، مومن کی ایک پہچان ہے۔ اب اس فرق پہ ہر کوئی اپنے آپ کو سوچے گا، جیسے میں نے محمد شہزاد کو متوجہ کیا، سب متوجہ ہو جاؤ۔ گریبان میں جھانک کے دیکھو، ذکر اہل بیت چھڑ جائے، مومن وہ ہے جس کی جان میں جان آ جائے، مومن وہ ہے جس کی ساری تھکاوٹ اتر جائے، مومن وہ ہے جس کی شان بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے۔ لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ بزرگوں قرآن سمجھو، جوانوں قرآن سمجھو، قرآن مقدس میں جب آیت نازل ہوئی کہ قربا سے آپ کا تعلق مودت والا ہو جائے، قربا سے آپ کا رشتہ مودت والا ہو جائے، قربا سے جو ناتا ہے یہ مودت والا ہو جائے، اصحاب محمد نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ قربا کون ہیں جن کے تذکرے سے ایمان بڑھ جائے، جن کے ذکر سے بندے میں جان آ جائے، وہ قربا کون ہیں؟ اگر میں ایک لفظ اور دوں تو مزہ آ جائے۔ وہ قربا کون ہیں جن کے تذکرے سے مومن دے سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے۔ مودت کیا ترجمہ ہے پنجابی میں؟ سینے ٹھنڈ پہ جائے۔ اب وہ کون ہے سنو، سرکار مسکرائے۔ اب میں عنوان چلا بیٹھا بتا دینا، سرکار مسکرائے، میری زہرا ہے، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے۔ اب سبحان اللہ مجھے اور جاننا چاہیے بھائی۔ میرا علی ہے، شیر خدا علی المرتضی، حیدر کرار علی المرتضی، اسد اللہ الغالب علی المرتضی، فاتح خیبر علی المرتضی، شیر بابر علی المرتضی، قرآن کا قاری علی المرتضی، محمد عربی کا وزیر علی المرتضی، کملی والے کا مشیر علی المرتضی، محمد عربی دا ویر علی المرتضی۔ نام علی آئے شیخ دعا دینا، میں نے حدیث میں پڑھا النظر الى وجہ علی عبادت، علی وہ ذی قدر ہے، علی کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن اور منافق کے درمیان اگر پرکھ چاہتے ہو، جانچ چاہتے ہو، پہچان چاہتے ہو کہ کون مومن کون منافق، نام علی لے کے دیکھو۔ مومن وہ ہے جس کی محفل میں ذکر علی چھڑ جائے، مومن کے چہرے میں نور آ جائے۔ امام حسین بیٹا ہے علی المرتضی کا، بطن شکم سے پیدا ہوا اما زہرا سے۔ حسین تیری عظمت کو سلام ہے، حسین تیری منقبت کو سلام ہے، حسین تیری شان کو سلام ہے۔ کربلا کا قاری امام حسین ہے، نواز رسول امام حسین ہے، جگر گوشہ بطول امام حسین ہے، قرآن کا قاری امام حسین ہے، جس کا نام محمد عربی نے رکھا اور فرمایا علی اس کا نام حرب نہ رکھیں گے۔ جنت کے غلافوں میں اللہ نے دو نام مخفی خزانوں میں چھپائے ہوئے تھے، آدم سے لے کر آج تک وہ نام دھرتی پہ نہ آئے، کسی نسل کے کسی فرد میں وہ نام نہ آئے۔ آج میرے ان شہزادوں کے لیے
مخفی خزانوں بہشت سے اللہ نے دھرتی پہ پہلی بار نام بھیجے ہیں. ایک نام حسن ہے، دوسرا نام حسین ہے. اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں باوجود اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، ذکر حسنین کریمین پہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کملی والے کی روح راضی ہو رہی ہے. ہائے ہائے، اس ذوق سے سنو. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام حسن و حسین رکھا، اور فاطمہ زہرا نے بابا کی جھولی میں جب بیٹوں کو باری باری سلایا، حضور نے زبان نبوت ان کے منہ میں دے کے زبان چسائی، گھٹی لگائی. محمد عربی انہیں چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے، فرماتے تھے مجھے حسن و حسین کی پیشانیوں سے جنت کے پھولوں کی خوشبوئیں آتی ہیں. مسجد نبوی کو سرکار رواں دواں ہے، گلی میں رونے کی آوازیں سنی، پتہ چلا حسن حسین رو رہے ہیں. جاتے ہی مسجد نبوی میں علی المرتضیٰ کو سرکار نے بلایا، فرمایا نماز بعد میں ہوتی ہے، جا میری زہرا کو کہے میرے پھولوں کو رلایا نہ کر، میرے شہزادوں کو رلایا نہ کر، میرے بچوں کو رلایا نہ کر. اللہ گواہ سرکار نے فرمایا حسن و حسین روتے ہیں تو محمد کا کلیجہ جگر گوشہ بطول ہے، نواز رسول ہے، قرآن کے قاری ہے. سلام امام حسین پہ. وقت ہوتا میں بچپن سناتا، لڑکپن سناتا، جوانی سناتا. میں اس میدان میں 40 سال سے میدان تبلیغ میں ہوں. ہر عنوان پہ بتوفیق اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی بات کرتا ہوں. آج میں کس سے زمین برسر زمین آ جاتا ہوں. سنو، امام حسین کی عمر جب ہو گئی 56 سال، 56 سال، کوفے کے گورنر نے پیغام بھیجا مدینے کے گورنر کو کہ حسین کو کہو بلا تعطل بلا تاخیر، بلال ہے تو لال، جلدی جلدی یزید کی بیعت قبول کرے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا بلا واسطہ حسین سے بیعت ضرور لینی ہے. یہ پیغام امام حسین کو پہنچا. آپ حیران ہو گئے. ایک جملہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے قبول کر سکتا ہے جو صحابی بھی نہیں ہے، کردار بھی اچھا نہیں ہے، رفتار بھی اچھی نہیں ہے، سوسائٹی ماحول دوستانہ یارانہ بھی اچھا نہیں ہے. فرمایا میں بیعت قبول نہ کروں گا. تفصیل ہوتا میں تفصیل بولتا، میں جلدی سے کربلا میں آنا چاہتا ہوں. سنو، آپ نے رات کی تاریکی میں نانا محمد عربی کے روضہ پہ حاضری تھی. حضرات میں پہلا دکھلا سنا رہا ہوں. نانا رسول کے روزے پہ حاضری تھی. رات کے سناٹوں میں مدینے کا شہزادہ نانے کے روزے پہ رو کے دکھلا سنا رہا. عرض گزار ہوا میرے نانا یا رسول اللہ، حسین جمعہ مدینے وچ پلیا مدینے وچ بچپن مدینہ، لڑکپن مدینہ، جوانی مدینہ، 56 سال ہو گئے. نانا اللہ آپ کو ساری خبریں بتائے. آج حسین سے اس بندے کے لیے بیعت کا تقاضا ہو رہا ہے جو بیعت کا اہل نہیں ہے. نانا جی نہیں چاہتا کہ میں مدینہ چھوڑوں، نانا کا روزہ چھوڑوں، جنت البقیع میں اماں بطول زہرا کی قبر والے رون کے منظر چھوڑوں، مگر نانا جو اہل نہیں ہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیسے کروں؟ آپ نے جو گھٹی لگائی ہے اسی گھٹی کا پیغام ہے مدینہ چھوڑ سکتا ہوں، بیعت قبول نہیں کر سکتا.
بیعت ہے طریقت معرفت سلوک کی جو حضرت فرماتے ہیں آل اللہ سے چلی آ رہی ہے. سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ہم اس بیعت کو بھی سلام کرتے ہیں. میں نے شیخ ایک بیان کیا تھا بیعت کے اقسام پہ کبھی میں سناؤں گا. وہ جو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ بھی ایک بیعت ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، یہ بھی ایک بیعت ہے. لیکن اس زمانے میں ایک بیعت ہوتی تھی خلافت کی بیعت. وہ ظالم جبرن حسین سے بیعت چاہتا ہے. سنو، امام حسین شیر تھے، شیر کا بیٹا ہے، بہادر ہے، بہادر کا بیٹا ہے. ڈٹ گیا، فرمایا قربانیاں دوں گا مگر ناحق کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت قبول نہیں کروں. اسلام جہاں صوفیت کا پیغام دیتا ہے وہاں بہادری کا بھی درس دیتا ہے. میرا شکارپور سندھ کا ٹور تھا پچھلے ہفتے. میں نے عنوان بولا، یکم محرم وہاں بیان تھا. میں نے کہا نری صداقت سے کام چلتا ہوتا تو ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کملی والا عمر نہ مانگتا. پتہ چلا دین میں صداقت بھی چاہیے، دین میں روب بھی چاہیے. آپ مدینہ سے چلے مکہ پہنچے، اتنے میں کوفیوں نے 12,000 کم و بیش، تاریخی روایات ہے، اللہ مجھے کمی بیشی معاف فرمائے، خطوط لکھے حسین آ جاؤ، آپ ہمارے پیشوا ہو، مقتدا ہو، ہم آپ کے جھنڈے تلے آپ کے نانا کے دین کا علم بلند کریں گے، لڑیں گے، آپ کا وفاداری کا عہد کرتے ہیں. ارباب نظر سنو، اللہ کا کرنا. جناب مسلم بن عقیل آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو پہلے بھیجا. ان کے 2 شہزادوں کو، ابراہیم بن مسلم، محمد بن مسلم، ان کو پہلے بھیجا. وہاں ہزاروں میں کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. پھر کوفی غداری پہ اتر آئے. ادھر دیکھنا، مسلم بن عقیل رات کی تاریکی میں بسم اللہ پڑھ کے امام حسین کو خط لکھ بیٹھے کہ حالات سازگار ہیں، لوگ وفادار نظر آتے ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ کے آنے کی ضرورت ہے. یہ خط وہاں روانہ ہو گیا. کل کلاں جب عبید اللہ بن زیاد نامی ایک خبیث آیا، اس نے آ کے کہا مسلم کی بیعت توڑو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی. اللہ کی بے نیازی، سارے لوگ تتر بتر منتشر ہو گئے، بھاگ دوڑ گئے. حاصل پور کے دانشوروں نماز شروع کی. مسلم بن عقیل نے، ہزاروں کی تعداد تھی، جب سلام پھیرا سارے دوران نماز بھاگ گئے. پیچھے دیکھا تو آپ کے پیچھے صف میں آپ کے صرف 2 ننھے شہزادے بیٹھے ہوئے. سمجھے؟ ہاں بولو اللہ اللہ. ان ظالموں نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا. میرا الگ عنوان ہے، نیٹ پہ کھڑا ہے، محمد اسماعیل شاہ قاسمی شہادت مسلم بن عقیل. لکھو، 1.5 گھنٹے کا الگ بیان ہے. ایک بیان میں نے سرگودا جھاوریہ میں کیا تھا مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت، وہ بھی الگ بیان ہے. اب ذرا سنیے، خط وہاں پہنچ گیا، یہاں مسلم شہید، ان کے ننھے یتیم شہید ہو گئے. امام حسین خط کو دیکھ کے وہاں سے چلے. اب اگر ایک جملہ کہلواؤں تو آپ سارے بولو، وہاں حالات وہ ہیں جہاں خط یہ ہے، پتہ چلا غیب جاننے والا صرف اللہ. جاننے والا کون ہے؟ آیت کی درستگی ضروری ہے. امام حسین اہل خانہ کو لے کے مکہ سے چلے. چلتے 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 دوران سفر کربلا کے قریب جا پہنچے. وہاں سے اس زمانے کا ایک شاعر، فرزدق نامی شاعر، وہ واپس آ رہا تھا. اس نے راستے میں امام حسین کو دیکھا. وہ محب اہل بیت قدردان تھا. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا رک جاؤ، میری بات تو سن لو، کہاں جا رہے ہو؟ امام حسین نے فرمایا مسلم بن عقیل کا خط دیکھ کے میں روانہ ہو گیا.
نانا کے دین کی سربلندی غلبہ دین عالم اسلام لہرانے کے لیے میں جا رہا، وقت کے حاکم سے ٹکراؤں گا، نانا کا کلمہ بلند کروں گا۔ فرزدق رو پڑا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا وہ کوفی لا یوفی ہیں، غدار ہیں، بدعاد ہیں، بے وفا ہیں۔ حسین میری بات سنو، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو ظالموں نے شہید کیا، سر الگ دھڑ الگ تن سے سر جدا کر کے ان ظالموں نے کوفہ کے مین بازار، کوفہ کے بڑے بڑے چوک میں مسلم کی لاش کو لٹکا دیا ہے۔ میں آنکھوں سے جناب مسلم کی لٹکتی لاش دیکھ کے آیا ہوں۔ امام حسین حیران ہوئے، فرمایا وہ جو ننھے شہزادے گلشن محمدی کے پھول میرے بچے مسلم کے ساتھ گئے تھے، اس نے کہا جناب میں بتانے والا تھا، وہ یتیم ہوئے۔ ابراہیم بن مسلم، محمد بن مسلم درخت سے انہیں لے کے ایک نہر کے کنارے جا کے ایک ظالم نے یتیم مظلوم مسافر بچوں کی بھی گردنیں اڑا دی۔ اب مشورہ کیا، مشورے میں یہ آیا جہاں مسلم کہے بھائی چلنا چاہیے، آپ کربلا میں جا پہنچے، میں تفسیر بولنے سے قاصر ہوں، گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ سنو، میدان کربلا میں آئے اور نامی جوان آیا، 1000 کا لشکر محاصرہ کر دیا۔ چیدہ چیدہ باتیں تم کا ذرا مزہ لینا۔ امام حسین نے اس حر کو بلایا، فرمایا نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے، الگ پڑھو گے ہمارے ساتھ پڑھو گے، با جماعت پڑھو گے تنہا پڑھو گے؟ اس نے نظریں جھکا لی، یا سبحان اللہ کہنا، وہ مخالف تھا، نظریں جھکا لی، شرم و حیا تعظیم کے لہجے میں بولا امام حسین 1000 فوج کا دستہ لے کے میں آپ کا راستہ تو روکے کھڑا ہوں، بڑے لوگ آئیں گے، افسران والا آپ سے ملاقات کریں گے، میں نے صرف راستہ روکا ہے، باقی مجھے معاف کرنا، میں نماز بھی پڑھوں گا، آپ کے پیچھے پڑھوں گا، با جماعت پڑھوں گا، میری آنکھیں کھلی ہیں۔ حسین تو وہ جوان ہے جو مسجد نبوی کا امام ہے، قرآن کا قاری ہے، تیری اماں بطول زہرا ہے، ابا علی المرتضی شیر خدا ہے، نانی اماں خدیجہ الکبریٰ ہے، آپ کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ ہم نے پیچھے نماز پڑھی، یہ پیغام عبید اللہ بن زیاد کوفے کے گورنر تک پہنچا، اس نے 5000 فوج اور دستہ بھیجا اور آرڈر لکھا، اور کو کہو تو ان کا مرید کیوں بن کے کھڑا ہے، ان کے پیچھے لگا کھڑا نمازیں پڑھ رہا ہے، ان کے لیے پانی بند کر یہ آرڈر پڑھ کے اور کو پڑھا، لپیٹ کے وہ آرڈر جیب میں ڈالا، رو کے کہنے لگا میں اس گھرانے کے لیے پانی بند کا آرڈر کیسے دوں، یہ پانی کے پیاسے نہیں ہیں، یہ تو حوض کوثر والے ہیں، محمد عربی دیاں چاہیاں اے مدینے وچوں آئیاں، ان کے لیے میں کیسے پانی بند کا آرڈر کروں؟ اور نے ارادہ کر لیا ملازمت رہے نہ رہے آل رسول سے میں وفا کروں گا۔ پہلے نمازیں پڑھتا رہا، اب پانی بند نہ کیا، یہی پیغام واپس پہنچا، انہوں نے 10,000 کا لشکر اور بھیجا، 7ویں محرم ظالموں نے پانی بند کر دیا، گھرانے رسول ہے پانی بند ہے، 8ویں 9ویں 10ویں محرم آج کی رات آ گئی، اتفاق آج بھی یوم الجمعہ ہے، 1500 سال کم بیش پہلے اس وقت بھی یوم الجمعہ 10 محرم تاریخ تھی۔ بزرگوں سنو، جب یہ 10 محرم کی گزری جمعرات آئی، جمعرات دشمن تیر چلا، تیر تیار کر رہا، تلواریں تیز کر رہا، بچے میزیں تیار کر رہا، سلام ہے حسینی گنبا، جمعرات ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتا رہا۔
امام حسین کے بچے ہیں، زبان پہ قرآن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، زبان پہ اللہ کا قرآن ہے، خیمے میں بیویاں ہیں، زبان پہ اللہ کا قرآن ہے، حسینیوں قرآن ورثہ ہے حسین کا، قرآن معجزہ ہے محمد عربی کا، قرآن کلام ہے اللہ کا۔ شرکائے محفل سنو، ساری رات قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہی۔ شیخ مجھے دعا دینا، ایک روایت میں نے پڑھا قرآن پڑھتے پڑھتے 3 دن کے پیاسے امام حسین کو ذرا اونگ آئی، آنکھ لگی، کوئی نیند جو آئی، نیند میں خواب دیکھا، خواب میں نانا محمد عربی کا دیدار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حسین میرا بیٹا، میرا شہزادہ، میرا پتر، میرے روضہ تک اطلاع پہنچی ہے، میری بچیاں پیاسی ہیں، آپ بھی بھوکے پیاسے ہو، ظالم نے پانی بند کیا، مگر جس عہد پہ کھڑے ہو یہ راہ نجات ہے، صراط مستقیم ہے، یہی جھنڈا بلند کرو۔ حسین کل 10 محرم روزہ رکھ لینا، میں تیرا نانا محمد عربی وفا کروں گا۔ شام افطار کے وقت حوض کوثر پہ دسترخوان لگائے، بہشت کی نعمتوں کے انبار سجائے، جام کوثر رکھ کے میں اپنے پیاسے کنبے کا بہشت میں انتظار کروں۔ آپ کھلی، آپ نے، اب میں چیزہ چند باتیں دے رہا ہوں، آپ نے آج صبح کی اذان کے لیے اپنے جوان بیٹے جناب علی اکبر کو بلایا، فرمایا بیٹا دشمن کی حرکتیں اشارے بتاتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں ظہر کی نماز باجماعت کربلا میں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ آج جمعہ ہے، فجر کی آذان پر تاکہ میدان میں باجماعت نماز ادا کی جا سکے۔ راویوں نے لکھا ہے، اللہ مجھے کمی بیشی معاف فرمانا، تاریخی روایت، علی اکبر میدان کربلا میں آیا، گھن گرج کی جوانی کی آواز میں آذان پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ علی اکبر مؤذن ان جملوں پہ پہنچا، امام حسین نے بہن سیدہ زینب کے بازو کو پکڑا، متوجہ ہو کے فرمائے بہن سنو سنو سنو، کان لگاؤ، متوجہ ہو جاؤ، مؤذن آذان میں کس ہستی کا نام لینے چلا ہے۔ اتنے میں مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نانا کا نام آیا، آذان میں محمد عربی کا اعلان آیا، متوجہ ہو کے امام حسین فرمانے لگے بہن میں نے اللہ کی ذات سے سودا کر لیا ہے، میری جان قربان ہو جائے، تن من دھن تن من دھن وطن جند جان آن شان قربان ہو جائے، سارا کنبہ قبیلہ گھرانہ قربان ہو جائے، پر نانا کا نام آذانوں میں بلند رہے، نانا پہ نازل ہونے والا قرآن ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سودا سستا ہے۔ آج غلبے دین کو، صدائے آذان کو، آواز قرآن کو، پیغام قرآن کو، آل محمد کے خون کا پانی چاہیے۔ بہن صبر کرنا، حسین جان قربان کرے گا، مگر نانا کا نام ہمیشہ بلند رکھے گا۔ آپ نے باجماعت نماز فجر پڑھائی، حضرت جی کوئی تفصیلی رات کا وقت ہوتا تو میں 2 گھنٹے عنوان کو لے جاتا، میں یہاں کہتا ہوں کربلا سننے والوں، آج کا دن 10 محرم نماز کا پیغام دیتا ہے، دشمن سر پہ ہے تب بھی نماز ہے، تیر تلوار پرچے سامنے
دھمکیاں دے رہا تب بھی نماز ہے، محاصرہ گھیرا تب بھی نماز ہے، پانی بند ہے تب بھی نماز ہے. تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید کا، تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید کا. لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو. کیوں بھئی شہدائے کربلا این 10 محرم جمعہ والے دن ایک سید فقیر کی گفتگو سنتے ہوئے آپ حسینی ہونے کا عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں گے. سیدھا سیدھا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ الحمدللہ بتوفیق اللہ تعالی پابندی سے نماز پڑھیں گے. کوئی کوتاہی ہو گئی اس کی قضا ادا کریں گے. اللہ ہمیں پچھلی کوتاہیاں معاف فرمائے. نماز کا درس ہے بھئی شیڈول کے مطابق 2:05 وقت ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 6-7 منٹ کربلا کی کوئی شہادت اور سنا دوں. میرے حضرت جی کو یہ گلہ نہ دینا کہ آپ نے شاہ کاظمی کو بلایا تو بیان ہی لمبا ہو گیا تھا. گلہ تو نہیں دو گے انشاءاللہ؟ اچھا چلو میدان کربلا آپ تصور میں جاؤ. فجر کی نماز کے بعد امام حسین گھر میں تشریف لائے. مصطفیٰ کی کس مجاہد کے ہاتھ میں تلوار ہے؟ علی المرتضیٰ کی. 10 محرم ہے، آج کا دن ہے، یوم الجمعہ ہے، کربلا کا میدان ہے. حسین سید کی زبان ہے، زبان پہ اللہ کا قرآن ہے. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس وقت آپ نے قرآن کی بلند آواز میں یہ آیت پڑھی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
ثابت قدمی کا درس دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کوفیو حیا کرو، حیا کرو، اپنی تلواریں میرے خون سے رنگین نہ کرو، تمہیں پتا ہے میں نواز رسول ہوں، جگر گوش بطول ہوں، اگر زندہ رہا اب بھی میں باعزت ہوں۔ رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا روئے زمین پہ حسین تنہا ہے، میرا وقار میری شان ہے، اجل آیا جام شہادت میں نوش کر گیا، تب بھی میں جنتی جوانوں کا سردار بنوں گا۔ تم میرے رفقا اور میرے خون سے تلواریں رنگین نہ کرو، کل اللہ کی عدالت ہوگی۔ میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت ہوگی، تم نے خطوط لکھ کے مجھے مہمان کے طور پہ منگوایا، میرا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا۔ کیا مہمانوں کی یہی قدر کی جاتی ہے؟ مہمانوں سے یہی وفا کی جاتی ہے؟ میں سنا میں لڑنے نہیں آیا، اگر میں لڑنے آتا ہوتا اہل پردہ کو ساتھ نہ لاتا، بیویاں بیٹیاں نال نہ لاندا، اگر میں خواتین کو مستورات کو زہرات یا چائیاں لے کے آیا ہوں، علم دین بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لڑائی میں پہل نہ کروں گا۔ ان بدماشوں پہ خون سوار تھا، نشے کی دھک میں لگ تھے، وہ کہنے لگے حسین سونا خطبے منبر پہ تو بتاؤ یا یزید کی بیعت قبول کرو یا لڑائی کرو۔ آپ نے فرمایا بیعت قبول نہ کروں گا، لڑائی میں بھی پہل میں نہ کروں گا، نانا کی گود میں پلا ہوں، نانا کا درس لیا ہے۔ فرمایا میرے نانا نے مظلوم رہنا، ظالم نہ بننا۔ ان ظالموں نے پہل کی، تیر چلے، تلواریں چلی، بچے چلے، نیزے چلے، رفقا حسین جانوں کا نذرانہ دیتے رہے۔ ادھر گل بہتر ہے، ادھر مقابلے میں 20,000، ایک روایت میں 21,000، ایک روایت میں 22,000۔ میرے شیخ یہ مقابلہ تو نہیں بنتا، میرا ظلم ہی ظلم ہے۔ 22,000 اللہ آور ہوئے، 72 کنوں پہ آل رسول ہے، جانوں کا نذرانہ دے رہے۔ 50 رفقا تہتے ہو گئے، جانیں قربان کر گئے۔ آل رسول کی باری آئی، امام حسین کا بیٹا علی اکبر جو آذان فجر میں نانا کا نام جرأت سے بلند کر رہا تھا، سامنے آن کھڑا، بابا میری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کہ میرا بابا خون میں لطپت ہو جائے، میرا بابا سرطن سے جدا ہو جائے، لاش پہ گھوڑے دوڑے، بابا بیٹے سے دیکھا نہیں جائے گا، اللہ کا نام مانو، مجھے پہلے اجازت دو۔ آپ نے جوان بیٹے کو اجازت دی، اولاد والو قرآن پہ آن بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، شان بھی قربان ہے، وقت بھی قربان ہے، تن من دھن وطن چمن جد جان شان قربان ہے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو جب اجازت دی، مقابلے میں آیا، جناب علی اکبر راہ مولا میں اللہ کا نام لیتا، شہید ہوا۔ اتنے میں آپ کے مرحوم شہید حسن کا بھائی امام حسن کا بیٹا جناب قاسم بن حسن آیا، رو پڑا کہنے لگا چچا علی اکبر کی شہادت کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے، اجازت مرحمت فرمائیے نانا کے حضور ہوں، نانا کے قدموں میں شام حوض کوثر میں ملتے ہیں۔ قاسم بن حسن شہید ہوئے، اولاد والو، اولاد آنکھوں کا نور، قلب و جگر کا سرور، اولاد مٹھا میوہ، اولاد دل کا ٹکڑا ہوندہ۔ علی اصغر نے شہزادے کو لے کے امام حسین الوداعی پیار کرنے لگے۔ آزم سامنے تھا کہ اب میری باری ہے، ایک شفیع اور قلب کمینے نے علی اصغر کے چھوٹے ننھی گردن جان کا نشانہ کیا، تیر مارا، حیران ہوئے امام حسین، وہ تیر آیا علی اصغر کے حلق میں لگا، خون کا فوارہ نکلا، خون کے قطرے امام حسین کے ہاتھ میں آئے،
وہ ہاتھ بلند کر کے حسین نے عرض کی اللہ ان بڑے شہداء سے ننھی جان تک اپنی راہ میں حسین کی قربانی قبول۔ آج ہم کیسے حسینی ہیں کہ نعرہ حسین کا ہے سگریٹ دے کا شمع لگ رہے، نعرہ حسینی ہے حکے دی گڑ گڑ ہوئے جا دیے، نعرہ حسینی ہے سنت رسول چہرے پہ نہیں سجا رہے، نعرہ حسینی ہے اللہ والوں کی محفل میں نہیں آ رہے۔ بابا ہر شے قربان کرو، اللہ کا دین غالب تھا، غالب ہے، قیامت کی صبح تک دین غالب رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دین میں ساتھ دو تب بھی آزان کے کلمے بلند ہے، بابا نہ ساتھ دو تب بھی آزان کے کلمے بلند رہیں گے۔ آج اس مرکز علم و عمل میں، مرکز تعلیم و تربیت میں عہد کر کے اٹھو کہ میں اپنی صلاحیتیں غلبہ دین پہ قربان کروں گا انشاءاللہ۔ آخری جملے سنو، امام حسین کی شہادت کا جب لمحہ آیا، آپ نے دستار رسول سجائی، قرآن پڑھتے تنہا میدان میں آئے۔ حضرت جمعہ کا وقت ہے اور عین جمعہ ہوا چاہتا ہے نماز۔ آپ مجھے پیار کی نظر میں دعا دینا، میں یہاں دکھلا دے رہا ہوں، میں نے ایک روایت میں پڑھا امام حسین اس وقت جب تنہا تھے، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، ماتم شریعت میں حرام ہے، گریبان چاک کرنا، بال نوچنا ہمارا شیوا نہیں ہے، تو آنسو آنکھ سے گر جائیں یہ مومن کی علامت ہے۔ ذرا دل نرم کرو، رونے والی آنکھ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ یہ حضرت جی سے پوچھو کہ خشیت قلب کیا ہے اور نرمی دل کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا ایک جملہ سنو، حضرت جی مجھے اس پہ دعا دینا، امام حسین جب تھے تو سبھی کو الوداع کرتے تھے، سارے شہید ہو گئے، اب امام حسین اکیلے تھے، گھر آئے اور بہن زینب کو آخری سلام، الوداعی سلام۔ توجہ، جمعہ کی محفل میں بیٹھے ہو، کس سے زمین برسر زمین، میرا ایک جملہ آپ کو اتنا مزہ دے گا کہ گھنٹوں کی تقریر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ امام حسین رو پڑے، بہن نے بھائی کی پیشانی چومی، بھائی نے بہن کو بوسہ دیا، پیشانی چومی، امام حسین کے آنسو بے ساختہ چھلک پڑے۔ بی بی سیدہ زینب رو کے فرمانے لگی، شیر دل بھائی ہو اب تک نہ روئے ہو، اب کیوں روئے ہو؟ فرمایا جان یا موت کے غم میں نہیں رو رہا بہن، روتا اس لیے ہوں کہ آج 10 محرم یوم الجمعہ ہے، ہم مدینے میں تھے، قرآن کی سورہ جمعہ مدینے میں میرے نانا پر نازل ہوئی تھی، آج اس لیے روتا ہوں کہ جس گھرانے میں سورہ جمعہ نازل ہوئی تھی اسی گھرانے کو ظالم جمعہ پڑھنے کی مہلت نہیں دے رہے۔ جان کا حق نہیں، نماز کا حق نہیں، اور ہم ہٹے گھٹے دکانوں پہ بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، مولوی جانتا ہے مسیح سے آپ کی جمعہ پڑھا، بابا حسینی پیغام ہے، جمعہ کبھی قضا نہ ہونے پر، جمعہ کبھی نہ چھوڑا، نماز کبھی نہ چھوڑا۔ آخری جملہ سنو، اگر میں بولنے والا ہوں، بڑا وقت چاہیے، 2:20 میں دعا چاہتے ہیں، انتہائی معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی، گرمی کی شدت ہے اور میں اس ماحول سے بھی واقف نہیں ہوں، پتہ نہیں کوئی سنگت ناراض نہ ہو جائے، لیکن حضرت جی کے آپ ہلکا آباد بیٹھے ہو، برداشت حوصلے والے بیٹھے ہو۔ آخری جملہ سنو، امام حسین جب کربلا کے میدان میں آئے، آپ کی زبان پہ اللہ کا قرآن تھا اور اتنے میں ظالموں نے پہل کی، تاریخ نے لکھا ہے بابا بولنا اور سننا آسان ہے، قیامت کی اس گرمی میں تپتی ریت صحرا بیابان جنگل میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا ہے، 56 سال عمر ہے، نواس رسول ہے، دستار رسول ہے، ظالموں نے بے حیائی بے شرمی کر کے جب وار شروع کیے، تاریخ نے لکھا ہے 32 زخم تلواروں کے، 33 زخم نیزے کے،
ایک جان حسین پہ تھے، انگ انگ زخمی، خون خون لہو لہان ہو گئے. آخر میں شہادت کی انگلی دراز کر کے فرمایا ایک لمحہ ٹھہر جاؤ، سانس باقی ہے، زندگی کا آخری سجدہ تو کر. سجدہ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ میں جو بولے اس کے سجدے قبول فرما، اللہ جو بولے اسے لمبے سجدے نصیب فرما، اللہ جو بولے آل اللہ کا عرفان نصیب فرما. سجدہ پیغام کیا ہے؟ سجدہ. بولو کربلا کا پیغام کیا ہے؟ سجدہ. اس سجدے کو سنو اور ہم نماز کی طرف آئیں. اللہ اکبر، قیام ہے، رکوع ہے، امام حسین سر سجدے میں ڈالا، ظالم نے تلوار چلائی، سر تن سے جدا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نواز رسول قربان ہوا، کنبہ بطول قربان ہوا، قرآن کا قاری قربان ہوا. نمازیوں اس حال میں حسین قربان ہوا کہ سر سجدے میں تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں معاشر کے دن وہ اٹھایا جائے گا. سلام سلام سلام. امام حسین سر سجدے میں گئے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کی. ایک فقیر سید اپنے بابا کی شان میں کہتا ہے عاشق پوریو سنو، جوانو سنو، صوفیو سنو، مجاہدو سنو، بزرگو سنو، میرا پیغام سنو، علن اعلان سنو. میرا عقیدہ، میرے کابرین کا عقیدہ، اللہ والے صوفیاء اولیاء کا عقیدہ، اس مرکز تعلیم و تربیت کا عقیدہ. حسین سجدے میں تھا، اللہ کی راہ میں قربان ہوا. کربلا سے چلنے والا 1500 سال پہلے وہ سجدہ وہاں سے چلا. حسین آج تک بھی اسی سجدے میں ہے. آج تک میرا پیر سجدے میں ہے، قیامت تک میرا پیر سجدے میں رہے گا. حضرت جی روز معاشر اس حال میں ہر کوئی اٹھے گا جس حال میں مرا تھا. جب باری امام حسین کی آئے گی، واہ حسین، شاہ حسین، قرآن کا قاری حسین، قاری والا حسین، پگڑی والا حسین، ایمانی قان والا حسین، صبر حوصلے والا، علم والا، توکل والا، اذان بلند رکھنے والا، دین کے غلبے کے لیے کنبہ قربان کرنے والا. امام حسین کی جب محشر میں اٹھنے کی باری آئے گی، اللہ گواہ حسین اس دن سر سجدے سے اٹھائے گا، پہلی نگاہ اللہ کے عرش پہ سجائے گا. میرا بابا پہلا بول بولے گا سبحان ربی الاعلی. ہم بھی سجدوں پہ صلاحیت وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، وہ تیروں کی مہلک ہواؤں میں سجدے کیے امام نے، کیے امام نے نیزوں کی چھاؤں میں سجدے. پیغام کربلا، پیغام کربلا، لا الہ الا اللہ. بولو بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. سید کی نگاہ لا الہ الا اللہ، حسینیت کی صدا لا الہ
رسول اللہ۔ حضرت جی کا میں انتہائی معتقد ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ نے مجھے محبت دی، اتنے بڑے مجمع میں 10 محرم مجھے گفتگو کا موقع دیا، اللہ آپ کی آن شان سلامت رکھیں۔ کبھی بیٹے کا عقیقہ ہو یا نکاح کی کوئی تقریب ہو یا خوشی ہو، اللہ نہ کرے غمی ہو، حضرت جی کو فرمائیں گے تو پھر میرا رابطہ ہے، تفصیلی بیانات پھر ہوتے رہیں گے۔ 2 منٹ بعد ہم صفے درست کرتے ہیں، نماز کی طرف چلتے ہیں۔ 2 منٹ میں ایک سید ذوالقرنین میرے ہمراہ آیا، جو میرے ساتھ آیا وہ آپ کا مہمان ہے، سینکڑوں میل سواریاں چلاتا ہے، رات دن میرے سفر میں میرا عزیز ہے، تو بول آپ کو کربلا پہ سنائے گا، آپ کو مزہ آئے